اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان چل رہا ہے، ہم لوگ برابر کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ آج سورہ غاشیہ ہم پڑھیں گے جو 88 نمبر پر ہے اور مکی صورت ہے۔ میں شارٹ کٹ میں سیدھا آپ کو ترجمے پہ لے آتا ہوں۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوفزدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنتوں میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے۔ اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ اگر نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا ہے؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے ہیں؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسی بچھائی گئی ہے؟ اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر نہ کرو، نہ جبر کرنے والے ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ اس کی میں چونکہ 2 ہی منٹ میں سورت ختم ہو گئی ہے، جیسا ہم پچھلی مرتبہ بھی پڑھتے آئے ہیں۔ 114 سے میں نے شروع کیا تھا، اب آتے 89 پہ ہم رکے تھے، آج 88 سورہ غاشیہ جو ہے ہم پڑھے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے، تو اب یہاں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ مکہ ہے اور سامنے کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ ہے، اور شروع کی بات ہے۔ جیسے ہم شارٹ ویڈیوز بناتے ہیں تو بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، پھر آہستہ بڑھاتے پھر مدینہ پہنچنے کے بعد تو 286 آیات کی صورت بھی نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اس میں جو ہے صرف چھوٹی 26 آیتیں ہیں۔ تو مکہ ہے، تو جب دعوت دی جاتی ہے تو ہم کو اسی طرح یہ یقین دلانا ہوتا ہے۔ یہاں شرک سے زیادہ جس بات کی اہمیت دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں مرنا ہے، ایک دن اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد اگر تمہارا حساب غلط نکلا تو وہ پورا پس منظر پیش کیا گیا ہے۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، جو اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے ہیں، ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ جو آپ کی بات کو مان رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اپنی عقل استعمال کر کے فرمانبرداری پہ آ رہے ہیں، ٹوٹلی اگر دیکھا جائے تو اس میں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے، نہ تو کوئی فائدہ ہے۔ ایک ذی عقل ذی ارادہ مخلوق بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں دنیا میں بھیجا ہے اور اس کا امتحان لے رہا ہے، بس اتنی سمپل سی بات ہے۔ اور وہی مشورے دے رہا ہے جو ہمارے لیے مفید ہے، جس سے ہم دنیا میں بھی نقصان سے بچیں گے اور آخرت میں تو فرما برداری اور نافرمانی کا حساب بھی ہونا ہے۔ کہ تم کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، ایک تو وہ گناہ جو تم نے کیے ہیں، اس کے حقوق جو تم نے مارے ہیں لوگوں کے، اللہ کے، یہ سب اس کا حساب دینا ہے، اور پھر تم نے جو ہٹ دھرمی دکھائی ہے، آؤ ذرا اب مزہ چکو اس کا۔ تو بس اتنی سی بات ہے۔ اگر آپ اس بات کو مان لیتے ہیں تو دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دنیا میں نقصانات سے بچ رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہے، اس سرزمین پہ فساد کم ہو رہا ہے، لوگ خودکشی، آج میرے سامنے کیس آیا، ایک لڑکی خودکشی کرنے کے لیے بالکل ریڈی تھی، لیکن میں نے چند باتیں قرآن کی بتائی اور اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ آپ کو یہ کام کرنا ہے، کسی کی جان بچانا ہے، کسی کی لینا نہیں ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچائیے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی کتاب سے کوئی نصیحت کرتے ہیں
تو سائیکولوجیکلی سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بھائی میرے رب کی بات یہ بندہ سنا رہا ہے، اور بار بار اس کو ریپیٹ کریے. آپ کے لہجے سے، آپ کی بات چیت سے، آپ کے الفاظ سے یہ سمجھ میں نہیں آنا چاہیے کہ آپ ڈائریکٹ پرسنلی اپنی طرف سے نصیحت کر رہے ہیں. بار بار قرآن کا ذکر کیجئے، بار بار اللہ کا ذکر کیجئے، اور بولیے کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، ایز اٹ از میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس سے آپ سمجھ جائیے تو بندے کو برا نہیں لگے گا. وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ پرسنل ہو کے آپ جو ہے مجھے نصیحت کر رہے ہیں، میرے رب کا پیغام مجھ تک پہنچا رہے ہیں. اور ہماری ذمہ داری بھی اتنی ہے. دل میں تڑپ ضرور ہونا چاہیے، جس طرح میں جنت میں جانے کا، جہنم سے بچنے کا انتظام کر رہا ہوں، میرے بھائی کے لیے بھی کروں. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمارا سننا، سمجھنا، پڑھنا، لکھنا، عمل کرنا، دعوت دینا قبول بھی فرمائے اور اس کی توفیق بھی دے اور اس میں استقامت دے. اہدنا صراط المستقیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.